نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلہ دینے والا ہی مل جائے۔ مجھے تو کبھی ایسا گمان نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب کچھ مل جانا ہے۔ عجیب پہیلی ہے زندگی، کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر جیت جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے، مگر مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے۔ تبھی تو ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود غرض ہے۔ یہاں تو سودا بازی چلتی ہے، یہاں تو جذبات منہ مانگی قیمت پر بکتے ہیں۔ جس نے زیادہ بولی لگائی محبت اسی کی ہوئی، اور مجھ جیسے کچھ جنہیں دنیا کے رنگ میں ڈھلنا نہیں آتا، ان کا کاسہ خالی ہی رہتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کاسہ کب خالی کر دیتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اسے بھرنے کی لگن اس کی جانب کھینچ لائے۔ اور جب میں یہ سوچتی ہوں تو میرا دل مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ بھری ہوئی غافل جھولی سے اللہ کو یاد کرتا ہوا خالی کاسہ بہت بہتر ہوتا ہے، اور جو اس کو یاد کرتا ہے اس کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ سو آج جس مقام پہ ہوں وہاں بس میرا اللہ ہے، اور اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی کہ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا ہے۔ اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی۔ دینے والے سے محبت کر لو، پھر وہ سب ملے گا جو ملنے والا نہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پاس وقت بہت ہے، زندگی مشکل ہو یا آسان، ہر کسی کو پھر بھی یہ پیاری ہوتی ہے۔ دکھوں کو دیکھ کر جی چاہتا ہے سانس ابھی رک جائے، لیکن پھر ان چند لوگوں پر جب نگاہ پڑتی ہے جن کی سانسیں ہماری سانسوں کی وجہ سے بحال ہیں، تو زندگی کچھ آسان لگنے لگتی ہے۔ ہم ہمیشہ ان چیزوں میں کھوئے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پہلو میں بیٹھ کر محبت بھری نگاہ سے ہمیں تکتی ہیں۔ یہ زندگی خدا کا تحفہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ جینا سیکھو، اسے مسکرا کر بسر کرنا سیکھو۔ جو چلا گیا اس پر صبر، اور جو پاس ہے اس پر شکر کرنا سیکھو۔ سارے پچھتاووں اور وسوسوں کے بغیر اسے ایک نئی نگاہ سے دیکھنا سیکھو۔ اللہ سے بات کرنا سیکھو، اللہ پر یقین رکھنا سیکھو، اللہ کے انتخابات پر خوش رہنا سیکھو۔ کب تک بھاگتے رہو گے ان کے پیچھے جو تمہارے ہیں ہی نہیں، اور کب تک نظر انداز کرو گے انہیں جو تمہارے وجود کا حصہ ہیں؟ آخر کبھی نہ کبھی تو یہ تھکن تمہیں واپس تمہارے ٹھکانے پر لے جائے گی، پھر تم ملال کرو گے اس وقت کا جو تم نے لا حاصل کی ہوس میں گزار دیا۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب تم کسی کے ساتھ کچھ برا کرتے ہو یا کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہو تب وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور جب تم کسی سے کوئی بات کرتے ہو یا جب ہزاروں باتوں کے بعد بھی کچھ کہہ نہیں پاتے ہو وہ تب بھی تمہیں سنتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی تمہاری تڑپ کو دیکھ نہیں سکتا، مگر اللہ تمہیں سمجھتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے،
تمہاری تکلیف کو جانتا ہے، وہ اس ہنسی سے بھی واقف ہے جو تم نہ جانے کتنی سسکیوں کے بعد چہرے پر سجاتے ہو، اور وہ اس قربناک آہ سے بھی واقف ہے جو تم نہ جانے کتنے ضبط کے بعد اپنے اندر ہی دبا لیتے ہو۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے خود دیکھی، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز دینے پر آمادہ کرو، بار بار اسے پکارو، بار بار جھولی پھیلاؤ تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو اداس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر دو اور چاہو تو وہیں رک جاؤ۔ ہاں، ہر کہانی ویسے مکمل نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن ویسے ضرور مکمل ہوتی ہے جس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کی تقسیم ہے اور میں نے اس کی تقسیم پر راضی ہونا سیکھ لیا ہے۔ کچھ ہار جانا میری زندگی کی سب سے بڑی فتح تھی، ایسی فتح جس کے انعام میں اللہ مل گیا۔ ہمیشہ وہ نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہم وہ باتیں نہیں جان سکتے جو اللہ جانتا ہے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ہر چیز اپنے وقت پر رونما ہوتی ہے، پھر چاہے آپ کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کریں، نصیب سے کتنا ہی کیوں نہ لڑیں، اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے کوئی واقع رونما نہیں ہو سکتا۔ یہی مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم انتظار نہیں کرتے اور بے سکون ہو جاتے ہیں، حالانکہ قرآن میں اللہ پاک نے خود فرمایا ہے ہر خبر کے واقع ہونے کا وقت مقرر ہے اور تم عن قریب جان لو گے۔ یادیں مدھم تو پڑ سکتی ہیں لیکن مٹائی نہیں جا سکتی، تبھی بچھڑنے کے بعد بھی کچھ لوگ ہمیں یاد آتے ہیں۔ وہ زخم جسے ہم بھرا ہوا سمجھتے ہیں وہ پھر سے فقط ایک یاد سے تازہ ہو جاتا ہے، اور تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی سننے والا ہو۔ دنیا میں سمجھانے والے تو بہت ملتے ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں ملتا۔ پھر ہم اللہ کی طرف بھاگتے ہیں کیونکہ دل جانتا ہے کہ وہ سنے گا، وہ سمجھے گا۔ اللہ ان زخموں کو کبھی کبھار اس لیے تازہ کرتا ہے تاکہ ہم اس سے دور نہ ہو جائیں، تاکہ ہم اسے بھول نہ جائیں۔ اور جانتے ہو وہ تمہارے زخموں کو تازہ تب رکھتا ہے جب وہ تم سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے تمہارا اسے پکارنا، اس سے بات کرنا، اس سے لاڈ کرنا پسند آ جاتا ہے۔ جو تکلیف دہ وقت گزر گیا وہ اب لوٹ کر نہیں آئے گا، اور جو گزر رہا ہے وہ بھی اب گزر جائے گا۔ یہ وسوسے، یہ خوف، یہ تنہائی کی کیفیات، یہ سسکیاں بس ایک قربناک خیال اور لمحے سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو کیا ہوا اگر وہ نہ ملا جو تمہیں چاہیے تھا؟ تو کیا ہوا اگر کچھ خواب ادھورے رہ گئے؟ تو کیا ہوا اگر کچھ لوگ بچھڑ گئے؟
یہی زندگی ہے، اور اللہ جانتا ہے تم کب کب بکھرے اور کب کب تم نے کن کن ٹکڑوں کو صبر سے واپس اٹھا کر رکھا۔ ایک ٹھوکر پہ تو قصہ ختم نہیں ہوتا۔ چلو اٹھو، دیکھو زندگی پڑی ہے ابھی، دیکھو تمہیں کیسے تمہارے اللہ نے سنبھال لیا ہے، دیکھو کیسے کیسے وہ تمہارے معاملات سنوارتا ہے، کیسے وہ جذبات کی خودداریوں پر پردہ ڈالتا ہے، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے، تم بس اس کے لیے جیو جس نے تمہیں یہ زندگی تحفے میں دی، اس کی محبت کا حق ادا کرو۔ دعا مانگتے ہوئے کمزور پڑ جانا یا اس صبر کے سفر پہ قدموں کا لڑکھڑانا، یہ تو سب کچھ سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ اٹھنا، پھر شروع کرنا، دوبارہ گرو تو پھر سے اٹھنا، مگر ہار نہیں ماننی، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ٹھان لو کہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کر سفر جاری رکھو جب تک کہ کن تک نہیں پہنچ جاتے۔ دکھ اس لیے نہیں ملتے کہ ہمیں تکلیف ہو یا ہم روئیں، دکھ تو بہت سے سبق سکھا دیتے ہیں، اور پتہ ہے یہ دکھ جب ہی ختم ہوتے ہیں جب ہم وہ سب سمجھ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان معمولی آزمائشوں سے ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو یہ دکھ بھی ایسے ختم ہوتے ہیں جیسے کبھی یہ تھے ہی نہیں۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتے، لوگ تو ہمیشہ تمہیں گرانے میں لگے رہیں گے، ہمیشہ تمہارے زوال کے خواہش مند رہیں گے، لیکن تم نے کبھی ہمت نہیں ہارنی ان کی باتیں سن کر۔ وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اس کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نہیں، لہٰذا حالات کیسے بھی ہوں کبھی مایوس نہ ہونا، اور بس اللہ پر مضبوط توکل رکھنا۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، کیونکہ جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں، اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے؟ وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کالی کیری کی بھوک میں محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کا مہر نہ لگائے گا؟ تم شکایت کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری پسند نہیں دی گئی، لیکن وہ تو اس سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے گا؟ اس کی خواہش ہے کہ تم اس کی پسند کو قبول کرو تاکہ وہ تمہیں اور تمہاری پسند سے بھی زیادہ مہربانیاں دکھائے۔ کبھی اپنی دعا کی قدر کم نہ کریں۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے یقینی بنیں
اور اللہ سے وہ چیز مانگے جو آپ کو ضرورت ہے، وہ ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا، اور جو آپ کے لیے بہترین ہوگا وہی ہوگا۔ اگر آپ کبھی زندگی میں ایسی مصیبتوں سے گزرتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا، تو یاد رکھیں کہ اللہ پاک ایسے حالات کے لیے بھی آپ کو تیار کرتا ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی خیال نہ کیا ہوگا۔ ہم انسان تو صرف مشورے دے سکتے ہیں، مگر مالک معجزات تو صرف پیارا اللہ ہے، جس کی قدرت اور رحمت سے کوئی شخص محروم نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ کے ہاتھوں میں چھوڑ دینا چاہیے اور ان کی رضا کے لیے صبر و استقامت سے عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ویسے نہ ملیں جیسی تم نے چاہی تھی، لیکن یقین کرو اللہ کے فیصلے تمہیں مطمئن کر دیں گے۔ یہ جتنی آزمائشیں آتی ہیں نا تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو سنتا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ کی جائیں، کیونکہ وہ دل کے خفیہ خواہشات بھی جانتا ہے جنہیں کوئی اور دوسرا نہیں جانتا۔ اللہ کے سامنے ہر دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ ظاہراً ممکن ہو یا ناممکن، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ ابھی بھلے ہی تمہیں ایسا لگ رہا ہو کہ تم ڈوب رہے ہو، مگر توکل رکھو، اللہ کی مدد ہمیشہ تم تک پہنچنے کی راہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ وہ کر دے گا رحم تم پر، وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئی بہاریں، وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ، وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہی المالک ہے اس دنیا کا اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، پھر بھی ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی بھولتے نہیں ہیں، صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو کس طرح توکل رکھے ہوئے وہ دعا مانگ رہے ہو، تو کیا پتہ تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ مت بھولو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سخاوت میں اس کی کوئی مثال نہیں، بلا شبہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں، خزانوں میں اس کے کوئی کمی نہیں، وہ ہر شے سے باخبر کامل قدرت والا ہے۔ آج جس دل کے ٹوٹنے پر تم غم زدہ ہو، تکلیف میں ہو، کل کو اس کا شکر ادا کرو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس وقت وہ دروازہ میرے لیے بند کر دیا تھا، مجھے میری برداشت کے مطابق تکلیف دے کر روک لیا تھا، ورنہ آج جو کچھ میرے پاس ہے شاید وہ نہ ہوتا۔ اللہ سے توفیق طلب کرو نیک کاموں کی اور ان کاموں کی جن میں اس رب کی خوشی ہے، کیونکہ جب وہ رب تم سے راضی ہوتا ہے تو نوازتا ہے تمہیں بدلے میں بہت نیکیوں اور نعمتوں سے، اور دیتا ہے تمہیں وہ سب جس کے لیے تم نے دعا کی ہوتی ہے، اور جب تم ایک ایک قدم اس کی راہ میں آگے بڑھتے ہو، وہی ایک ایک قدم تمہارا فلاح کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ یقین رکھو جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو
وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک آنسو کے صلہ کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہارے امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑے گا؟ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر امتحان تمہاری بہتری کی معجزے لاتا ہے۔ امید رکھو، مایوس مت ہو، وہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری مایوسی کا سبب ہے۔ اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں ہے۔ بس مانگتے رہو اس سے، وہ ان دروازوں کو بھی تم پر کھول دے گا جس پر تم دستک نہیں دیتے۔ پھر وہ کیسے نہیں ان دروازوں کو کھولے گا جن پر مسلسل تمہاری دستک کے نشان موجود ہیں، بس وہ قبولیت سے پہلے تمہیں تھوڑا انتظار سے گزارے گا۔ تم یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ ابھی تک نہیں آیا، کیونکہ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ چن لیتا ہے۔ اللہ آزمائش ہمیشہ برداشت کے مطابق رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کس کو کب اور کیا دینا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں ذرا سی بھی جلدی نہیں کرتا ہے، اور آزمائش تو ہوتی ہی تب تک ہے جب تک تم صبر کرنا نہیں سیکھ جاتے، ورنہ اللہ آزمائش تو بہت مختصر سی رکھتا ہے۔ جس نے سمیٹ رکھے ہیں دونوں جہان، اس کو معلوم ہے کب کن کہہ کر تمہارے دل کو بھی سمیٹ لینا ہے۔ اس سے زیادہ محبت کرنے والوں کی لاج کون رکھتا ہے؟ پھر ذرا سی دیری کو اس کا انکار سمجھ کر تم نے مانگنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ دعائیں تو وہی قبول ہوتی ہیں جو صبر سے بار بار مانگی جاتی ہیں، جن کا جواب اب تک نہیں آیا ہے۔ وہ اللہ کے پاس تمہاری امانت محفوظ ہیں۔ ڈرو نہیں، یہ آزمائش تو تمہیں اللہ تک لے جانے کے لیے ایک مختصر سا وقفہ ہے، ورنہ جو تم سہ نہ پاؤ، اللہ وہ بوجھ تم پر کیسے ڈال سکتا ہے؟ اس کو معلوم ہے تمہیں بڑی شدت سے ہے۔ اپنی دعاؤں پر انتظار کن، اس کو بخوبی علم ہے۔ اختتام میں تمہیں مایوس نہیں لوٹانا ہے۔ یاد رکھو، اس آزمائش کے ساتھ ہی تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا لکھا ہے۔ صابروں کا صبر اللہ ہرگز ضائع نہیں کرتا ہے۔ دل واقعی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ سوچیں پڑھ لیتا ہے، بن کہے دل کی باتیں جان لیتا ہے۔ دل کے کسی گوشے میں چھپی خواہش کب پوری کر دیتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں، آپ پر بس اتنا واجب ہے کہ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کریں اور بے فکر ہو جائیں۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کریں۔ چاہے 1000 بار بھی یقین کھو دیں تب بھی پھر سے ناتا جوڑ لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیا کریں۔ کیا خبر اللہ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور اتنی پسند ہو؟ کیا خبر اللہ کو آپ کا بار بار روتے ہوئے اسے پکارنا کتنا عزیز ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا سیکھیے۔ بنا کسی غرض اور دکھاوے کے لوگوں کے کام آیا کریں، ان کے دکھ بانٹیں۔ آپ کی طرف سے تسلی کا ایک بول انہیں جینے کا حوصلہ دے گا۔ جہاں ہاتھوں سے مدد ممکن نہ ہو، وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ اللہ آپ کے لیے وہاں سے راستے نکالے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ کچھ چیزیں آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا،
بلکہ آپ بھی کبھی کبھار ایسی چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہیں جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا آپ کے پاس رہنا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ آپ کو مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ کبھی کسی ماں کو دیکھا ہے کہ گھپ اندھیرا ہو اور وہ بچے کو چھوڑ کر کہیں چلی جائے؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ جس کی رحمتوں اور برکتوں کی کوئی حد نہیں، وہ تمہیں کیسے تکلیف میں چھوڑ سکتا ہے؟ سنو، مایوس ہونا چھوڑ دیں، وہ عنقریب اپنی مدد بھیجے گا اور تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تمہیں لگے گا غم کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ انسان کا ماضی کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، مگر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا مستقبل ابھی بھی بالکل پاک ہے، اور اس کا رب بھی بہت مہربان ہے، جو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، کبھی بھی بند نہیں کرتا۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان دستک دینا بند نہ کر دے۔ اللہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے، جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے رابطہ دعاؤں کو بھی جانتا ہے، جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے، اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ صبر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن جب صبر آ جاتا ہے تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ اس کا مختصر سا خلاصہ بس اتنا سا ہے کہ کبھی کبھار اس میں صدیاں لگ جاتی ہیں اور کبھی لمحے میں صبر آ جاتا ہے۔ ساری بات دل کی ہے۔ جب دل حقیقت تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو سکون مل جاتا ہے۔ جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، جنون کی کس حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر کہ کیا اللہ کے انتخاب پر خوش ہو پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کے لیے سارا جہان ہے۔ وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر، جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش مختصر ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت وقت لگا دیتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ پر اندھا یقین کرتا ہے تو اسے اندھا نہ کریں۔ رشتوں کو عزت اور احترام کے ساتھ مضبوط کیا جاتا ہے، اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آتے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ تم نے اندازے محبت دیکھی ہے، اندازے وفا نہیں۔
पिंजरे खोल भी दो तो कुछ परिंदे जाया नहीं करते। अकेले होने की सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप परेशान हों, उदास हों, तो आपको सुनने वाला सिर्फ आपका अल्लाह होता है। और जब तकलीफ़ हद से बढ़ जाए तो रब से रहम की दुआ मांगा करो। याद रखो, अल्लाह के जो वादे अहले ईमान के लिए हैं वो उन्हें पहुँच कर ही रहते हैं, अगरचा कुछ वक्त लगे। मगर तुम बस इतना याद रखो कि जो अल्लाह से गुफ्तगू के सलीके जानते हैं तो वो मेहरबान उनकी टूटी उम्मीदों के ताने बाने फिर से जोड़कर उनकी ज़िंदगी के करीने ही बदल देता है। और वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारे रब की अता और बख्शिश की वो बारिश होगी कि तुम खुश हो जाओगे इंशाअल्लाह।